صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2025 کا سال اور پاکستان جیسے ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف تو یہ بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی ہے، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام جو گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور ان سب کے بیچ سیکیورٹی کے وہ سنگین چیلنجز جو ملک کو بھی اور عوام کو بھی، مطلب دونوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ذرا سمجھا جائے کہ یہ جو مسائل ہیں، عسکریت پسندی اور یہ سیاسی اتار چڑھاؤ، یہ آپس میں جڑے کیسے ہیں اور ان کے مجموعی اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ رپورٹ کا جو ایک آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے وہ عسکریت پسند گروہوں کا بڑھتا ہوا اثر ہے، خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی۔ اچھا۔ ان کا اثر و رسوخ خاص طور پر جو قبائلی علاقے ہیں، سرحدی علاقے ہیں، وہاں نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ گروہ وہ جو سیاسی انتشار ہے ملک میں اور جو کمزور حکومتی ڈھانچہ ہے اس کا صاف فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ بات دلچسپ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کیسے سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ مطلب صرف قیادت کی تبدیلی نہیں، بلکہ اختیارات کی کشمکش، انتظامی کمزوری۔ جی ہاں بالکل، یہ سب مل کے ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جہاں ان گروہوں کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ مربوط کوششیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور دیکھیں، اس سے بڑھ کر بھی مسائل ہیں۔ رپورٹ یاد دلاتی ہے کہ ملک کے اندر جو دوسرے سماجی تنازعات ہیں، جیسے فرقہ وارانہ تشدد ہے یا پرانے قبائلی جھگڑے، ہاں وہ بھی تو ہیں۔ وہ معاشرے کے تانے بانے کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ اس سے اندرونی خلفشار جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں حکومت، فوج، ان کا رد عمل کیا رہا ہے؟ رپورٹ کچھ بتاتی ہے اس بارے میں؟ جی رد عمل تو ہے۔ رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی کے آپریشنز بھی جاری ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کو بہتر کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور مقامی کمیونٹیز کو شامل کرنے کی بات؟ ہاں، مقامی آبادی کو امن قائم کرنے کی کوششوں میں شریک کرنے کے پروگرام بھی ہیں، لیکن نتائج جو ہیں وہ ملے جلے ہیں، مطلب کوئی واضح کامیابی ہر جگہ نظر نہیں آتی۔ اور ایک جو دلچسپ بات رپورٹ میں ہے وہ یہ کہ عسکریت پسند گروہ بھی اپنی حکمت عملی، اپنی ٹیکٹکس بدل رہے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ وہ اب صرف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اہم انفراسٹرکچر، اہم تنصیبات کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کا نیا طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے، اور ظاہر ہے اس میں علاقائی عوامل کو بھی دیکھنا ہوگا، خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے۔ سرحد پار سے آمد و رفت، عسکریت پسندی کا پھیلاؤ، مہاجرین کے مسائل، یہ سب بھی تو اسی تصویر کا حصہ ہیں۔ یقیناً آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اگر ہم تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ سرحد پار اثرات صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے خطے کے استحکام کے لیے ایک مسلسل تشویش کا باعث ہے۔ رپورٹ بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ ایک مشترکہ علاقائی چیلنج ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال، ان سب چیزوں کا، اس پوری صورتحال کا عام پاکستانی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ان کی روزمرہ زندگی کیسی ہے؟ رپورٹ کے مطابق اثرات بہت گہرے اور منفی ہیں۔ لوگوں میں ایک مستقل خوف ہے، غیر یقینی کی کیفیت ہے، روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مطلب معاشی سرگرمیاں بھی؟ جی، معاشی سرگرمیاں سست ہیں، کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، اور بنیادی سہولیات جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، ان تک رسائی بھی مشکل ہو رہی ہوگی۔ بالکل، ان تک رسائی مشکل ہو رہی ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار کی بات نہیں ہے، یہ لاکھوں انسانوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ کافی پیچیدہ ہیں، کئی پڑتے ہیں ان کی، اور یہ ملک کے سیاسی اور سماجی حالات سے الگ نہیں ہے، بلکہ ان سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، سب کچھ آپس میں منسلک ہے، اور ان پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے رپورٹ کے مطابق ایک جامع حکمت عملی چاہیے۔ کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے، اس میں ایک متفقہ قومی عزم کی ضرورت ہوگی، مضبوط اور فعال گورننس کی ضرورت ہوگی، اور علاقائی تعاون کی بھی، جیسا آپ نے پہلے کہا۔ جی، اور پائیدار علاقائی تعاون کی۔ یہ سب مل کر ہی کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑتے ہیں۔ رپورٹ میں پائیدار امن کے لیے دو چیزوں پر زور دیا گیا ہے: لچک یعنی ریزیلینس اور اسٹریٹجک ویژن۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان کے مخصوص حالات میں عملی طور پر یہ لچک اور یہ ویژن کیسا نظر آنا چاہیے؟ اس کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟